السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان بھی تشریف فرما ہے۔ ایبٹ آباد کے اندر امن فورم کے نام سے ایک جرگہ متعارف آج کل ہوا ہے اور آج ایک اہم میٹنگ تھی اس کے ملک جنید تنوری صاحب جو تحصیل شیروان کے چیئرمین ہیں اس کے گھر میں، تو وہاں پر کافی ساری باتیں سامنے اس سے پہلے بھی اس جرگے کے اور امن فورم کے نام سے کافی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کا اصل مقاصد یا اغراض کیا ہے اس حوالے سے ہم نے آج اسٹوڈیو میں اس کے ایک اہم ممبر کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر حوالے سے وہ میڈیا پہ اور ہر ایشو کے لیے وہ میدان میں آتے ہیں۔ میرے مراد ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی جعفر طیار مقبول اعوان صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے شمال نیوز کے سینئر اینکر جناب مطیب احمد صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ جناب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضرت بلا تمہید جو یہ امن فورم کے نام سے یہ آج جو جرگہ ہوا تھا اور اس میں کافی ساری باتیں ہم نے دیکھی اور سنی کہ ایک چیز یہ سامنے ہے کہ نیو ایئر جو آج کل اس کے نام پر بے حیائی یا فحاشی اور یعنی کہ وہ پھیل رہے ہیں، تو اس کی سرکوبی کے لیے روک تھام کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اور اس حوالے سے بھی آپ بتائیں اور اصل اس امن فورم کے اغراض مقاصد کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیغام تمام دیکھنے سننے والوں تک چلا جائے گا۔ جس طرح آپ نے ایبٹ آباد امن فورم کے حوالے سے تعارف پیش کیا اپنے ابتدائیہ میں، ایبٹ آباد امن فورم 12 اکتوبر 2025 کو ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ اسمبلی ہال میں بنا۔ وہاں کچھ درد دل رکھنے والے احباب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس شہر کے اندر ایک مؤثر آواز اور جس آواز میں تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی مذہبی قیادت اور تمام ہی اہل الرائے اکٹھے ہو جائیں اور اس شہر کے لیے جو درد دل رکھنے والے احباب ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ایک پروگرام ہوا اور وہاں ایبٹ آباد امن فورم کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر جیسے ہی ایبٹ آباد امن فورم ایبٹ آباد کے اندر ہوا، پھر اس میں یہ طے ہوا کہ ہم اپنے جتنے بھی تحصیلیں ہیں اس کے اندر بھی اپنی تنظیم سازی کرتے ہیں۔ تو پھر تحصیل لوور تناور کے اندر ہوا اور پھر تحصیل حویلیاں کے اندر ہوا۔ تو یہ جو 1 نومبر 2025 کو ملک جنید تنوری صاحب کے گھر ہی تحصیل تناور کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا، تو اس میں جہاں اور تجاویز آئیں اس میں ایک تجویز حیا مارچ کے حوالے سے بھی تھی کہ بھائی سال کے اختتام میں یہ جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی رائے عمل طے کیا جائے۔ ویسے جو پہلے آپ نے پوچھا کہ بھائی امن فورم کے حوالے سے، دیکھیں امن فورم نے اپنا ایک منشور تیار کیا ہے 10 نکات پر مشتمل۔ اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں تو اس سادہ لفظوں میں ایبٹ آباد امن جرگے کا جو منشور ہے وہ سب سے پہلے امن و امان ہے اور امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت ذمہ دار شہری کے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ دوسرا کہ ایبٹ آباد کے مختلف سکول کالجز کے اندر یا باہر جہاں منشیات کے حوالے سے لوگ اس وقت بےراروی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر، اس حوالے سے بھی ایبٹ آباد امن جرگہ کردار ادا کرے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک بے حیائی اور یعنی اور فحاشی جو اس وقت پاکستان میں پوری دنیا کے اندر عروج پہ جا رہی ہے، ایبٹ آباد امن جرگہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرے۔ یہ 3 بنیادی نکات تھے ہمارے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ طے کیا آپس میں بیٹھ کے کہ بھئی ہم نے ان تینوں باتوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک اجلاس ہوا کچھ دن پہلے مرکزی جامع مسجد ایبٹ آباد کے اندر۔ وہاں یہ طے ہوا کہ بھئی جو آگے ہیپی نیو ایئر کے نام سے مختلف شہر کے اندر وہ خاص سرکاری ادارے ہیں یا وہ نجی ادارے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، کوئی بھی ہے ان کے اندر جو پروگرام ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جو ڈپٹی کمشنر سے ملے۔ تو ظاہری بات ہے جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان کا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک وفد ڈپٹی کمشنر سے ملا، میں بھی اس میں تھا، تو اس پہ ہم نے ان کی درخواست کی، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن مختصر یہ کہ ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جو خدشہ تھا کہ یو میڈیکل کالج کے اندر، کامسیٹ کے اندر، ایبٹ آباد انٹرنیشنل کے اندر یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر نہ ہو،
تو ہمارے ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کو، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، اور خواہ کسی بھی انجینئرنگ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہیں، تو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کیا. تو اس پر الحمدللہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے بہت سے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خود ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا اور ہم اس کو آگے لے کے چل رہے تھے. آج کا جو ہمارا پروگرام ملک جنید ترولی صاحب کے ہاں ہوا، تو اس پہ بھی چونکہ آج 29 تاریخ تھی، تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی فائنل کوئی ڈیسیجن لے لیں، کیونکہ کچھ احباب کی رائے تھی کہ حیا مارچ کے حوالے سے بھی کیا جائے. تو اس میں مختلف تجاویز آئیں جو آپ نے دیکھی ہوئی، جو ساری باتیں ہوئیں کہ بھائی کیا کیا جائے. تو اس پہ اس وقت پائن جو ایبٹ آباد کے اندر سکول ہے، پائن سکول، اس میں کوئی پروگرام ہے، تو اس حوالے سے کل 11 بجے ہمارے اس کے ساتھ مشتاق صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ہمارے اراکین جو جرگہ ہیں ان سے ملیں گے، پھر جو بات انشاءاللہ ہوگی تو ہوگی. ٹھیک جی، آپ نے بتایا اس بارے میں کہ جو مطلب برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، خاص کر کے ایبٹ آباد کی سطح پر پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، ہم اس کے لیے کام کریں گے اور اداروں کو آگاہ کریں گے کہ یہ برائیاں خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. مطیب صاحب، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جی کہ یہ امن فورم جو ہے، یہ تو معاشرے کے اندر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ برائیاں اور یا جو بھی خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی کر کے متعلقہ اداروں سے اس کی سرکوبی کی جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ یہ نیو ایئر کے حوالے سے نوجوان یا یوتھ جو بھی اپنے انجوائمنٹ کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے پروگرامات، کیونکہ اس کے اندر بے-حیائی کا خدشہ ہے، بے-حیائی. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا مجھے موقع دیا. یہ ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ امن فورم بنایا گیا، امن و امان کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بزنس کا انوائرمنٹ بہتر بنتا ہے، لوگ سیکیور فیل کرتے ہیں، اور اوورآل امن و امان کی صورتحال کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ کچھ باتیں یہ آ جاتی ہیں کہ نیو ایئر نائٹ کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، تو نیو ایئر نائٹ کے علاوہ جتنے بھی ماڈرن سکولز ہیں جی، جتنی بھی ماڈرن یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کو بھی روکیں گے؟ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس یوتھ کو متبادل کے طور پہ کیا دیا. ٹھیک ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں نیو ایئر نائٹ پہ نہ کرو سیلیبریشن، سب کچھ. کیا ہم نے کوئی متبادل کے طور پہ ان کو کچھ دیا؟ ٹھیک. تو یہ میرے پوائنٹس ہیں جو میں سامنے لانا چاہ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ایونٹس جتنے بھی ہیں یا پروگرامات اس حوالے سے، وہ اگر ایک طرفہ پابندی لگاتے ہیں اس پر، تو اس کے متبادل اس کو دوسرا تفریح کے لیے ایسے کوئی مواقع فراہم کر دینے چاہیے. تو مفتی صاحب سے میں اب یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نیو ایئر پہ کے موقع پر اس طرح پروگرامات منعقد ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کے متبادل انتظام کرنا بھی ضروری ہے؟ حضرت آپ فرمائیں. مطیب بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں جی، اور کلمہ گو ہیں، اسلام صحت مند تفریح کی اجازت دیتا ہے، اجازت نہیں دیتا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. جو سوال انہوں نے اٹھایا میں ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست اپنے نوجوانوں کے لیے ان کی صحت کے حوالے سے ایسے اقدامات کرے کہ جس اقدامات کی وجہ سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے. جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی یہ ہمارے نوجوان آج کل آتش بازی یا میوزک کی یا اس کی طرف چلے گئے ہیں، تو ہمیں بحیثیت معاشرت تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرا کالج یا میرا یونیورسٹی یا میرا جامعہ، انہوں نے اپنا جو کردار بنتا تھا انہوں نے ادا نہیں کیا. اور بات وہی آ جاتی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر میں نے وہاں بھی ایک سوال اٹھایا کہ ہم ساری ذمہ داری کسی فورم پر ڈال لیں، ساری ذمہ داری والدین پہ ڈال لیں، ساری ذمہ داری معاشرے پہ ڈال لیں، یا ساری ذمہ داری میڈیا پہ ڈال لیں، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس معاشرے کی بے راہ روی کے اندر یا معاشرے کو یہاں تک لانے کے لیے جہاں اور بہت سارے کردار ہیں، اس میں ہمیں کم از کم یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بحیثیت معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کے ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا، بحیثیت والد کے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور بحیثیت استاد اور ٹیچر کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جس طرح انہوں نے کہا صحت مند تفریح کے حوالے سے بالکل ہونے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ
اسپورٹ فیسٹیول کے نام سے ہوتے ہیں پروگرام، ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے جانے کا، ہونا چاہیے، صحت مند ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے میرے شہر کی متیب صاحب، ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ یا ایک گراؤنڈز ہے وہ ہاکی گراؤنڈ کے نام سے ہے، وہاں پر سوائے ہاکی کے کوئی نہیں کھیلا جا سکتا. ایک گراؤنڈ ہے وہ فٹ بال والوں کے پاس ہے، فیفا کے کیا نام ہے اس کا ان کے پاس ہے، وہ بند ہے. تو میرے نوجوان جائے تو کہاں جائے؟ اس لیے میری آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے ایبٹ آباد کے مقتدر لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ بھائی جتنے بھی میدان ہیں ان کو کھولے جائیں، اور جو اس وقت بند ہیں اس کو تو کھول لیں، لیکن بہت سے میدانوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میری نوجوان نسل، متیب صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ بھئی آپ اس کو صحت مند تفریح نہیں دیں گے تو پھر اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. وہ تو لازمی بات ہے، منشیات کی طرف جائیں گے. منشیات کی طرف دیکھیں، مجھے یہاں بڑے مزے کا آپ نے پہلے ہی بات کی تھی مجھے کہ ایک بڑے منشیات عام ہو. لطیفہ ایک یاد آیا مجھے متیب صاحب. اچھا جی. وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بچے سے پوچھا نا، اس نے بولا تمہاری گیم کتنی ہے روزانہ؟ اس نے کہا 2 گھنٹے. اس نے کہا 2 گھنٹے؟ اس نے کہا 2 گھنٹے. اس نے کہا پھر تو آپ کی صحت مجھے نہیں لگ رہی کہ آپ 2 گھنٹے گیم کرتے ہو. اس نے کہا کرتا ہوں پر موبائل پہ. جب ہماری گیم موبائل پہ ہے، گیم موبائل پہ ہے، تو اس کا مطلب ہماری تفریح جو ہے موبائل پہ ہے. موبائل پہ سب کچھ جب موبائل پہ آ گیا. میں جب اس بات پہ میں اسی بات پہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایپل موبائل فون کا جو سی او تھا نا جی، آپ نے بھی اس کا انٹرویو سنا ہوگا. اس سے پوچھا کہ آپ نے موبائل فون بنایا کیوں؟ اس نے کہا جی موبائل فون 2 وجوہ کے لیے بنایا. ایک تو یہ رابطے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، تاکہ کمیونیکیشن ہو، مواصلاتی رابطہ ہو. اور دوسرا یہ کہ بھائی ہم انفارمیشن کے لیے کہ بھائی بڑے بڑے جو لائبریری ہیں، بڑے بڑے مکاتب ہیں، آپ اس تک رسائی ہو جائے تاکہ ہمارا جو ریسرچ اسکالر ہے اس کے ریسرچ رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرا کام جو ہم نے شروع کری ہے کھیل کود کا موبائل پر، تو پھر اگر جب ہم میدان بند کر دیں گے متیب صاحب جی، میدان کو تالے ہوں گے تو اس نے موبائل پہ ہی کھیلنا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ اس نے جانا ہے کہ جہاں اس کو وسائل نہیں ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل. اس لیے مجھے اچھا لگا کہ آپ کے پروگرام پہ یہ بات ریز ہوئی، اور اس کو آگے جانا چاہیے کہ بھائی جتنے بھی ایبٹ آباد کے اندر گراؤنڈ ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور باقی جہاں ضرورت ہے گلی محلے کے اندر، مختلف گاؤں کے اندر، اس کو بھی بننا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. آتے ہیں اس بات کی طرف جو متیب صاحب نے سوال اٹھایا. تو ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے امن فورم کے نام سے کہ بھئی نوجوانوں کے لیے ایک تفریحاتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں. دیکھیں اچھی بات ہے، ان کو جس طرح ہم تفریح تو دے رہا. دیکھیں جس طرح میں نے بات کی کہ اسلام حدود کے اندر ہو تو اسلام جو ہے یہ یک طرفہ ٹریفک کا نام نہیں ہے نا. اسلام تفریح اور صحت مند جو ہے معاشرے کی تشکیل کا جب دعوے دار ہے، جسے ہم کہتے ہیں فطرت کا مذہب. تو فطرت کے اندر جب آپ ایک آدمی کو پوری چیز مہیا نہیں کریں گے تو پھر گلہ شکوہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے کہ بھئی ہم بھی ایسے صحت مند تفریح کے لیے مقابلے منعقد کیے جائیں تاکہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اس طرف بھی آئیں. لیکن میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہوں گا، دیکھیں آج کی تحقیق کے مطابق، متیب صاحب آپ تو ماشاء اسکالر بھی ہیں، حضرت بھی، آج کل ایک بچہ 5 سال تک مکمل اپنے والدین کو فالو کرتا ہے، اور 5 سال سے لے کر 12 سال تک مکمل اپنے ٹیچر کو فالو کرتا ہے. یہ تو ریسرچ تھا. اور 12 سے لے کر 18 تک وہ کسی کو فالو نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں، جو اس کے ذہن میں آئے کر لیتا ہے، وقتی کیا چھوڑ دیا. اور 18 کے بعد سے لے کر جو اس کے ذہن میں ایک بات یا ماں کا، باپ کا، یا ٹیچر کا، یا جو وہ سمجھائے، 18 کے بعد اس سے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو پہلے 5 سالہ بچہ والدین کے پاس ہے، تو والد کو اور ماں کو چاہیے کہ اپنی مکمل تربیت رکھے اپنی اولاد کی. دیکھیے نا، میں نے ایک بات پہلے بھی بات کی ایک جگہ پہ کہ جب آپ معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں، بس میں اور آپ دیکھتے ہیں ہماری اولاد متیب صاحب وہاں جاتی ہے، وہاں کا لباس کیسا ہے ویسا لباس ہم کوشش کرتے ہیں، وہاں کا جو فوڈ کیسا ہے اپنے بچوں کو ویسا دینا کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ دیگر لوگوں کی جو تربیت ہے ہم اپنی اولاد کی اس بنیاد پہ تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے میری ایک خواہش بھی ہے اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ آج کا والد اور آج کی ماں اگر اپنے اولاد کو صحیح ٹائم دے گی، ان کی صحیح تربیت کرے گی، تو یہ بہت سے بے روی کا شکار جو ہماری اولاد اور ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پہ ہماری سوسائٹی میں بات نہیں ہوتی. ادر دین ام فورم میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس دن میری ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی, میں نے بولا اس طرح قوالی نائٹ ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے, تو اس بندے نے آگے سے بڑی مزے کی میرے سے ایک بات کی. انہوں نے بولا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قوالی کا مطلب کیا ہے, قوالی کی تاریخ کیا ہے, یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے, کیا یہ آپ اس چیز کو بتائیں گے لوگوں کو جو یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے اگر ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں, لیٹ سپوز ہم یہ کہہ رہے ہیں فون غلط ہے, یہ جس کی بھی انوینشن ہے غلط, کیا ہم نے اپنی یوتھ کو کوئی متبادل دیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی یوتھ کو دینی تعلیمات صحیح طرح سے پڑھائی ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے ان کو دین صحیح سکھایا ہے؟ اگر نہیں سکھایا تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے اس چیز کی خلا کون پر کرے گا, وہ چیزیں پر کریں گی جو کہ غیر اسلامی ہوں گی. مطیب صاحب میں آپ ہی کی جواب کی طرف آتا ہوں. میری بات وہیں پہ شروع ہوگی جہاں پہلے میں نے ختم کی ہے کہ بھئی بچوں کو دینی شعور دینا ہے والدین کی ذمہ داری تھی. وہ ذمہ داری اٹھا کے آپ مذہب پہ ڈال دیں گے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہی آپ اٹھا کے اگر کسی ادارے پہ ڈال دیں گے, کسی اسکول کے ادارے پہ, میڈیکل کے ادارے پہ, تو وہ بھی بات حل نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے, دیکھیں آج کا میرا نوجوان جو بلا ربی کا شکار ہے, ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ بنیاد میں کیا کیا باتیں ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ والدین نے تربیت کے حوالے سے مکمل کام نہیں کیا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, مجھ سے 3-4 دن پہلے ایک سوال ہوا کہ ابھی آپ والدین کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں یا نہ دیں. میں نے کہا میں تو گلہ کرتا ہوں کہ والدین کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے, اولاد کے لیے وقت نہیں. پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ آج ماں اپنے بچے کو فون دے یا نہ دے. میں نے کہا میں آپ نے سوال اس طرح کیا, میں جواب تھوڑا سا دوسری تفصیلی طرف ہے, لیکن میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں جی, مشہور ریسرچ اسکالر ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا بچہ موبائل مانگ رہا ہے اور ساتھ پہ کوئلہ جل رہا ہے, ابھی آپ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی میں اپنے بچوں کو موبائل دوں یا کوئلہ دوں, تو میں کہوں گا کوئلہ دے دیں. اس کوئلہ سے صرف ہاتھ ہی جلے گا نا, لیکن موبائل سے اس کا مستقبل تباہ برباد ہو جائے. اور اسی جگہ پہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی آج والدین, بچہ ذرا سی روتا ہے موبائل اٹھا کے اس کے والے کر دیتے, اور موبائل پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, اس نے صرف بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ موبائل اٹھا کے دیتے. پھر یہی بچہ کل کو نوجوان ہوگا تو اس نے پھر موبائل کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں تو اس کی طرف جائے نا, بالکل جو بنیادی طور جب ہم شروع کے اندر بچپن دیکھیں, حضرت کے علم میں یہ بات ہوگی, امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر تحمل حدیث کی شرط 5 سال رکھی ہے, یعنی بچہ کس وقت بات لینے کے قابل ہو جاتا ہے. اور ابن عمر کا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ساتھ لکھا ہے. اس کا مطلب کہ بچہ کوئی بات لینے کے لیے 5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے. تو گویا کہ ہم جب 5 سال کی عمر ہو جائے بچے کو مکتب کے, سکول کے یا جامعہ کے حوالے کر دیں, اور ہم مطیب صاحب 2.5 سال کی عمر میں بچے کو ایک آیا کے حوالے کرتے. آپ کے بچے, میرے بچے, آپ سکولوں میں جا رہے ہیں, یقین مانیں انہوں نے آیا رکھی ہوئی ہے, وہ آیا بچے کو پیشاب کراتی ہے, دودھ گرم کر کے دیتی, جو کام ماں کے کرنے کے ہے وہ آیا کرے گی. جب وہ کام آیا کرے گی تو پھر ہم بچوں کو کیا گلا کریں گے کہ بھائی وہ کوالی نائٹ نہیں دیکھیں گے, میوزک شو میں نہیں جائیں گے, تو قرآن حدیث تو تھوڑا ہی پڑھنا ہے انہوں نے. بالکل. تیسری بات یہ ہے, ایک سکول کے اندر جانے کا اتفاق ہوا مطیب صاحب, تو پرنسپل نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ والدین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے گزشتہ 3-4 دن سے گھر میں کھانے پینا چھوڑ دیا, تو ہم بڑے پریشان ہیں, بچے کھا پی نہیں رہے, کیا کریں. تو پرنسپل نے بچوں کو بلایا, تو وہ بچے آئے تو پوچھا, تو انہوں نے کہا ہم اپنے والدین کے سامنے جواب نہیں دیں گے, جواب دیں گے لیکن والدین کے سامنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا سائڈ کمرے میں والدین کو بلایا مختصر. تو اس پرنسپل نے پوچھا بیٹا آپ نے گھر میں کھانا پینا کیوں چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو والدین سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک گھر میں آیا رکھی ہوئی ہے, وہ ہمیں ناشتہ بنا کے دیتی ہے, ہم ناشتہ کرتے ہیں, اسکول چلے جاتے ہیں, 2-2:30 بجے اسکول سے واپس آتے ہیں, والد صاحب والدہ دونوں ڈاکٹر ہیں, یہ دونوں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو وہی آیا ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں, ٹیوشن چلے جاتے ہیں. شام کا وقت ہوتا ہے کہ ہم واپس آتے ہیں اور وہی آیا چائے وائے بنا کے دیتی ہے, تو ہم وہ پی کے تو جو ہے ہوم ورک شروع کر دیتے ہیں. پھر رات کا وقت ہوتا ہے, وہی آیا ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہے, ہم کھا کے سو جاتے ہیں.
کیونکہ والد اور والدہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور پرائیویٹ کلینک کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ہم نے احتجاجاً کھانا پینا اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہم صبح بھی ماں باپ کو نہ دیکھیں, دن کو بھی نہ دیکھیں, شام کو بھی نہ دیکھیں, رات کو بھی نہ دیکھیں, تو پھر اس ماں باپ کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو پھر جب ہم اپنے اولاد کو ٹائم نہ دیں تو پھر گلہ مذہب پہ یا کسی اور پہ تو نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات, میں آخری بات اسی پہ آپ کی بات کو ختم کروں گا متیم صاحب, کہ اس وقت ہمارے پاس مدارس کے اندر 3% 4% ٹوٹل 3% آ رہا ہے یا 4%, باقی 96-97% سکول کالج میں جا رہا ہے. دیکھیں جو ہمارے پاس آ رہا ہے الحمدللہ, میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو 3-4% آیا وہ نہ میوزک کی طرف جائے گا, نہ وہ کوالینیٹ کی طرف جائے گا, نہ وہ بلا روی کا شکار ہوگا. مجموعی بات کر رہا ہوں, 1-2% آپ کو پتہ ہے, 1-2 ہر جگہ پہ ہوتی ہیں باتیں, لیکن اس 96% میں جو سکول گیا, کالج گیا, سکول اور کالج نے ایسا کوئی نصاب تیار کر کے اس کو دیا کہ جس نصاب نے اس کو اتنا متاثر کر دیا کہ وہ اس نصاب کو پڑھ کے وہ ایک اچھا, ایک معزز, ایک محترم اور شریف شہری بن کے اس سے معاشرے کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بھئی میں بحیثیت ایک مذہبی اسکالر کے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں, لیکن جو 96% اداروں کے اندر جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی کمیوں کا تو اعتراف کرنا ہوگا. ٹھیک سر, یہ مفتی صاحب نے بات کی کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر آدمی کی اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری بنتی ہے تربیت کے حوالے سے. خاص کر کے جو ہمارے بچے جب 5 سال کے ہو جاتے اسکولوں کی طرف جاتے تو وہاں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ایک ہے تربیت اور ایک ہے تعلیم. تعلیم پر اس وقت زور دے رہے ہیں, تربیت پر کہیں پر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے, نہ گھروں کے اندر ماں باپ کر رہے ہیں, نہ اسکولوں کے اندر ہے. اس وجہ سے معاشرہ پھر آگے خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس میں ایک بات عید تربیت کی بات ادھر ہی میرے خیال میں ہم بند کرتے ہیں, اصل بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے بات کی تھی کہ اگر یہ ایونٹ جتنے بھی ہو رہے ہیں, یہ لیٹ سپوز آگے ویلنٹائن ڈے بھی آئے گا, یہ اور بہت ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں بند ہو گئی اور مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو جیسے مفتی صاحب نے کہا ہمارے پاس گراؤنڈ ہے ہی نہیں, جو ہے وہ بند ہے. ایک ہی لیڈی گارڈن ہے ہمارا, وہ بھی لیڈی گارڈن ہے پورے ایبٹ کے اندر, کوئی اور ہے؟ پھر بچے جائیں کدھر؟ جس طرح سے انہوں نے بولا وہ کریں نہیں گے. ہے. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار والدین ہیں, معاشرہ ہے, ہمارے برسر اقتدار جو گورنمنٹ حکومت میں ہیں وہ لوگ ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اصل میں مولانا صاحب سب سے میرے خیال میں جو, اور اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ میرے لیے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, آواز تو ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہے. ہم نے قانونی ایشوز پہ بات کی, معاشی ایشوز پہ بات, ہر اس ایشو کو ٹچ کیا جو کہ لوگ نہیں کر رہے تھے, ہر وہ چیز سامنے لائے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو اب اپنے بچوں کو سکولز میں, گھروں میں اسلامی تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اسلامی تہذیب کا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامک سیولائزیشن کتنی انرچ ہے اور اس میں لائف کیسے گزاری جاتی ہے, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی اپنے دین کو صحیح سمجھ نہیں سکے اور دین کو صحیح سمجھا بھی نہیں سکے. جب تک ہم دین کو صحیح سمجھائیں گے نہیں, اب جس طرح سے یہ قوالی نائٹ کی بات ہو رہی ہے, اکثر ہمارے ملک میں ایک ہی بات میں نے سنی ہے کہ بند کر دو, یہ کر دو, جلا دو, توڑ دو, سب کچھ کر دو. یہ تو ہمارے ہاں بات ہوتی ہے. کیا ہم لوگ آج جو سوشل میڈیا پہ فیس بک یوز کر رہے ہیں یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ہم یہ جو موبائل یوز کر رہے ہیں یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ہم جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کس کی بنائی؟ اس طرح ان چیزوں کا متبادل ہماری یوتھ یا ہمارے ملک میں کیوں نہیں آ سکا؟ وہ اس لیے نہیں آ سکا کہ ہم نے اس کو بند کرنے پہ تو زور دیا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا آلٹرنیٹو بھی ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو, دوسرا یہ قوالی نائٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا, کیا میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا سوال رکھوں گا, آپ دونوں ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز کے سامنے, کیا زور زبردستی سے کسی چیز کو بند کرنے کا جو ہے وہ دین کہتا ہے, یا دین یہ کہتا ہے کہ ان کو اس طرح سے متاثر کریں کہ وہ ہمیں دیکھ کے انسپائر ہوں, ہماری طرف آئیں؟ تو کیا ایسی چیز زور زبردستی دھرنے احتجاج سے بند کرنا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک, یہ مفتی صاحب سے یہ سوال رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھو ہماری شریعت, ہماری مصیبت یہ ہے, غلطی یہ ہمارے اندر کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اسلام کے مطابق تربیت کرو, اسلام کے مطابق پرورش کرو معاشرے کی. ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, اس وجہ سے پھر نظام خراب ہو جاتا ہے. اسلام نے دیکھو, حضور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، ٹھیک ہے، اور سکھانے میں پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لاؤ، بٹھاؤ، کھڑا کرو، یہ پھر جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو پھر سختی کرو اس پر. بالکل یہ سٹیپس تو کیوں کہ یہ ایسے ٹائم ہے، یہ جو 10 سال ہے اور 12 سال کے درمیان، 7 سے 12 کے درمیان، کہتے ہیں اسی میں بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے ہر چیز جو آپ دیں گے اس کو. تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو 20 سال تک بھی بچوں کو نماز کا نہیں پتہ ہوتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے نا، اسلام کی تو نہیں ہے، نہ علماء کی ہے، نماز ابھی تک کسی اور کی ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ میں اسلام سمجھ کر اسلام کے مطابق تربیت کروں. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ جی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح سختی کی جائے یا چیزیں بند کر دی جائے جیسے قوالی وغیرہ کے نام پر، تو اسلام میں کیا اس چیز کی اجازت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اسلام صحت مند تفریح کی اجازت بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی کرتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، حدود کے اندر لیکن وہ جو اسلامی حدود کے اندر رہ کے ہوں. لیکن اگر کسی جگہ پہ دیکھیں برائی ہو رہی ہے، پامالی ہو رہی ہے اسلام کی، برائی ہو رہی ہے، جی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جب تم معاشرے کے اندر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو پہلا درجہ یہ ہے جب تم برائی کو دیکھتے ہو اور تم ہاتھ سے روک سکتے ہو اس کو روکو. ابھی ہاتھ سے روکنا یہ حکمران کا کام ہے، ہاتھ سے روکنا اداروں کا کام ہے جن کو اللہ نے برسر اقتدار حکمران بنایا ہے، جن کو اختیار دیا، جنہیں قوت نافذہ دی. اور دوسرا درجہ یہ ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تم، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو. یہ دوسری ذمہ داری علماء کرام کی ہے اور علماء اپنے اس فرض کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب برائی کو دیکھو تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر دل سے اس کو برا سمجھ. یہ دل سے برا سمجھنے والا یہ آخری درجہ ہے. ہمارے امن فورم نے سب سے پہلے اس حوالے سے اپنا اکٹھ کر کے ہم اداروں کے پاس گئے ہیں، ان کی خدمت میں جو صاحب اختیار ان کے پاس، انہوں نے وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن کر کے تمام اداروں پر پابندی لگا دی. اچھا رسپانس دیا. ہم اس پر ہم اپنے ڈپٹی کمشنر ایبٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بھی ایبٹ کے اندر بہت سارے اچھے کام میڈیکل کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کے تو علم ہے تو بہت اچھے کام کیے سارے کاموں پر، لیکن بالخصوص اس حوالے سے کہ امن جرگے کے قائدین اس کے پاس گئے ہیں. ایک اچھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بنیاد رکھتی اس نے. اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اسلامی ملک کے اندر اس طرح کے اقدامات بہت مشکل ہے. لیکن صحت مند معاشرے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی ضروری ہوتی ہے. تو اس نے اچھا کیا کہ ہماری بات کو لیا. لیکن دوسرا درجہ یہ تھا کہ پھر ہم اپنی زبان کے ذریعے، اور ہم نے زبان آج بھی استعمال کی، آپ کے سامنے بھی، میڈیا کے سامنے بھی، جماعت کے اجتماع میں بھی کہا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بھئی اس کو زبان سے نہیں کر سکتے تو آپ دل سے برا جانے، اس سے تو دور رہے. مطیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں قوت نافذہ تو ریاست کے پاس ہے. بالکل. ہم تو ریاست کی حدود میں تو جانا ہی نہیں چاہتے. ہم تو ریاست سے بھی کہہ رہے ہیں اور برسر اقتدار طبقے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شریعت کی اور اللہ کے حکموں کی آپ اطاعت کریں، آپ نافرمانی نہ کریں. اسلام قطعاً جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں زور بازو سے نہیں پھیلا، ٹھیک ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں، لیکن اسلامی ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا، جس کا نظریہ ہے مطیب صاحب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نظریے کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے اندر جو جس نظریے کی بنیاد پر بنا ہے اس نظریے کا پرچار ہوگا نا. بالکل. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کس کا ہے. آپ دیکھیں یہ میری ریاست الحمدللہ ریاست پاکستان یہ 27 رمضان کو وجود میں آئی اور ریاست مدینہ بھی رمضان کے مہینے میں آئی. یہ میری ریاست جو ہے اس کے پس منظر میں ہجرت ہے، ریاست مدینہ کے پس منظر میں ہجرت تھی، لیکن ریاست مدینہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست کے اندر اس طرح کے پروگرام تو نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام قرآن کی محفل سجایا کرتے تھے اور نضر بن حارث ناچ گانے کی محفل سجایا کرتا تھا. ہم یہ دیکھیں کہ میری ریاست جو نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے تو وہ ریاست مدینہ کو فالو کرتے ہوئے قرآن کی محافل سجا رہی ہے،
یا وہ ریاست مدینہ کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے ریاست مدینہ کے اندر جو ناچ گانے کی محفل سجاتا تھا نظر بن حارث، اس کو آگے اپنا رہی. تو ہم تو یہ بات ریاست کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر بننے والی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نظریے کا پرچار کریں. ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے اسلام کے فالوور، اس کے بعد سب سے باقی پہلے چیزیں ہم ہیں، مسلمان ہیں. پہلے اس کو فالو کرنا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے. اچھا مطیب بھائی کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے دین کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، جھوٹ یہاں پہ ہے، فراڈ یہاں پہ ہے، دھوکہ یہاں پہ ہے، قول و فعل کا تضاد یہاں پہ ہے، کہا کچھ جاتا ہے عملاً کیا کچھ جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں پہ بھی اگر آپ کا امن فورم بات کرے گا تو اس سے بھی معاشرتی اصلاح بھی ہوگی اور دین کا بھی صحیح پتہ چلے گا. بس یہ میرا آخری سوال بھی یہی تھا کہ یہ جو امن فورم ہے اس کا صرف یہ جو نیو ایئر کے حوالے سے یہ پروگرامات ہو گئے، صرف یہ بے حیائی کے خلاف یا معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بے انصافیاں، یہ حال ہی میں کچھ واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ تمام چیزوں کے خلاف یہ میدان عمل میں ہوگی اور ان کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ جی بالکل. متعلقہ اداروں کے پاس جا کر نشاندہی کرے گی. بالکل. یہ پچھلے 1-2 مہینوں سے جو ایبٹبال کے اندر واقعات جی اور پھر واقعات پہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، میں نے تو 1-2 چینل پہ کہا کہ پتہ نہیں کس کی میرے اس شہر کو نظر لگ گئی. جی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. اللہ میرے اس شہر کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی واقعات ڈاکٹر وردہ کا ہے، یہ کاشف کے بچوں کا واقعہ ہے، جی کہاں یا آج حویلیاں کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، یہ جتنے بھی واقعات ہیں میں آپ کے اس چینل کی اجازت سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور مذمت کرنے کے ساتھ اپنے ریاستی اداروں سے یہ کہتا ہوں آپ اس کی تفتیش کریں کہ بھئی یہ واقعات رونما کیوں ہوئے. دیکھیں وہ کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ حادثے یکدم نہیں ہوا کرتے، وقت پرورش کرتا ہے برسوں. اس کے پس منظر میں کیا بات ہے؟ تو آیا اگر وہ سودی معاملات ہیں، جی آیا وہ کچھ اور معاملات ہیں، جو بھی ہے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی تحقیق ہو. میں نے جس صاحب سے کہا کہ امن فورم امن و امان کے لیے، اس شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اس شہر کو بے حیائی سے اور منشیات جیسی رہنے سے پاک کرنے کے لیے، اور جتنے بھی فرسودہ روایات ہیں اس کے خاتمے کے لیے امن فورم انشاءاللہ کردار ادا کرتا رہے گا. جس طرح آپ نے کہا کہ ہیپی نیو ایئر تو یہ ابھی سال کا اختتام ہے، یہ ہماری ابھی ابتدا ہے آگے، اور ہم ہر اس کام کے خلاف جو شریعت کے خلاف ہوگا اور جہاں انسانیت کو ظلم اور بربریت کی طرف لے کے جانے والے جتنے بھی آپ سمجھیں کہ وہ افکار ہوں گے یا کردار ہوں گے، امن فورم ہر اس کے خلاف انشاءاللہ ہر اخلاقی خرابی اور اخلاقی بالکل بے ایمانی کے خلاف میدان اپنا عالم جہاد بلند کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین، آج ہم نے جو امن فورم کے یہ مفتی صاحب ایک متحرک ساتھی ہے، اس کے ممبر ہے، اس کو ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں اور کچھ گفتگو کی ان کے ساتھ. ہم نے جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم امن فورم کے نام سے ایک جرگہ بنایا ہے اور وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. متعلقہ اداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور چونکہ ابھی ہیپی نیو ایئر کے نام سے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ متحرک ہے کہ ایک پروگرام ہو، پروگرام کے خلاف نہیں ہے ہم، لیکن پروگرام کے اندر خلاف شرع اور خلاف اسلام کوئی چیز نہ ہو. تو ویسے مفتی صاحب نے بارہا کہا کہ اسلام تو اس کی تعریف کرتا ہے صحت مند تفریح کی اور اس کی اجازت بھی دیتا ہے، تو اس کے خلاف نہیں ہے. جہاں بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی، خرابی ہوگی، اس کے خلاف پھر متعلقہ ادارے کو آگاہ کیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا. جی آپ. میں آخری ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں ان کے اندر جو شریک ہونے والے بچے اور بچیاں ہیں یہ نہ افغانستان سے آتے ہیں نہ ہندوستان سے. یہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے ہی بچے ہیں. میں نے جمعہ میں بھی کہا اور مختلف جگہ پہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو جب یہ سمجھائیں گے کہ بھائی ہماری تہذیب ہماری ثقافت یہ دیکھیں پاکستان بننے کی وجوہات میں ایک وجوہ یہ بھی تھی کہ وہ ہندوانہ رسمیں جو ہماری تہذیب کا حصہ نہیں تھی، وہاں کے جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے یہی کوشش کی کہ ہماری تہذیب ثقافت الگ ہے، وہاں ہندوانہ رسمیں ہیں. تو ہم نے جب پاکستان لیا اس لیے لیا کہ بھائی ہم ہندوانہ رسموں کو، طور طریقوں کو، اس کی تہذیب کو چھوڑیں گے اور اسلام کے مطابق لے کے آئیں. اگر 78 سال گزرنے کے باوجود میں تو ایک بات کہتا ہوں حضرت کہ ہم ہندوستان سے ہندوؤں سے مکمل آزاد نہیں ہوئے، ہم مغرب کی طرف چل پڑے. وہ کسی نے کہا نا کہ بھئی وہ کسی نے پوچھا، شتر مرغ کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، تو اس نے پوچھا کہ شتر تھا نا
کہ بھائی آؤ تمہارے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اونٹ. اس نے بولا بھائی میں مرغ ہوں, میں تو بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن ہوا, کوئی مہمان آ گئے, اس نے بولا آؤ تو میں ذبح کر کے ان کو کچھ کھلا لوں مرغ. اس نے کہا نہیں میں شتر ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ہندوانہ رسمیں چھوڑ کے ابھی چھوڑنے کے قابل ہوئے نہیں ہیں, ہم مغرب کی طرف چل پڑیں. اور جہاں سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے مغرب میں, تو وہاں سے میری آپ کو کیا رہنمائی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ, میں آپ دیکھنے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے والدین, اپنے بچوں کو آپ کم از کم یہ سمجھائیں کہ ایسے پروگرام کا حصہ نہ بنے جو شریعت کے, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہمارے طور اطوار کے خلاف. بالکل ناظرین, آخر میں یہی کہوں گا, اور حضرت کا بھی یہی اور اس کے امن فورم کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم چونکہ اسلامی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور اسلام جس چیز کی ہمیں اجازت دیں گے تو بالکل ہمیں کرنا چاہیے, اور جہاں اسلام ہمیں روکتا ہے تو وہاں سے ہمیں بچنا چاہیے. خاص کر کے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے خطبات کے اندر, جمعوں کے اندر اس پر بات کرے. جو معاشرے کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں اس کو وہ اجاگر کرے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.